آخری دور حضرت عثمان کا آخری دور چل رہا تھا، خلافت کا، امارت کا 12واں سال تھا۔ اسلام جب مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے باہر پہنچا تو دور کے لوگ، مصر کے، عراق کے، شام کے، اطراف کے جو لوگ تھے، سازشیں وہاں پیدا ہونا شروع۔ تو مصریوں میں اس نے ایک سازش پھیلائی، عثمان بنو امیہ کا ہے، اپنے رشتہ داروں کو عہدے دے رہا ہے، کسی کو گورنر بنا رہا ہے، کسی کو جج بنا رہا ہے، کسی کو ایڈمنسٹریشن کے عہدے دے رہا ہے، کسی کو آرمی چیف لگا رہا ہے اپنا۔ سبائیوں نے مصر کے اندر یہ باتیں کرنا شروع کر دی حضرت عثمان کے خلاف۔ تو چند لوگ مصر سے اکٹھے ہو کے آئے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مدینہ منورہ میں، اور کہا آپ کا جو گورنر ہے، جسے آپ نے مصر کی دھرتی پر تعینات کیا ہوا ہے، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اسے معزول کر کے یہ نیا نام ہم پیش کر رہے ہیں، اس کو گورنر بنائیں۔ حضرت عثمان نے وہ نام لیا، کہا میں مشاورت کر کے تمہیں بتاؤں۔ اپنے کبار صحابہ کی جماعت سے حضرت علی بھی تھے، امیر معاویہ بھی تھے، ان سے مشاورت کی تو طے پایا کہ جس کا نام یہ کہتے ہیں اسے گورنر بنا دیا جائے۔ مطالبہ مان کے اسے گورنر بنا کے انہیں روانہ کر دیا۔ یہ اب مدینہ منورہ کی دھرتی سے باہر نکلے تھے کہ راستے میں انہیں ایک گھڑ سوار ملا، اور یہ اپنی ان کی خود کی سازش تیار کی ہوئی تھی۔ اس گھڑ سوار کے پاس ایک چٹھی تھی، اس چٹھی میں لکھا تھا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں تمہارے پاس، تمہیں آ کے کہیں گے کہ فلاں کو گورنر بنا دو، تم نے اسے گورنر نہیں بنانا بلکہ پکڑ کے قتل کر دیں۔ وہ چٹھی پکڑی گئی، وہ گھڑ سوار پکڑا گیا، واپس مدینہ منورہ میں یہ لوگ آ گئے، بلکہ 600، ابن العربی رحمہ اللہ نے لکھا 600 مصریوں کو لے کے یہ مدینہ منورہ میں آ۔ سب سے پہلے حضرت علی کو جگایا، بتایا کہ دیکھو ایک طرف عثمان نے ہمیں ہمارا مطالبہ منظور کیا، اور دوسری طرف یہ اپنا بندہ بھیج کے کہا کہ انہیں قتل کرو۔ حضرت علی وہ خط لے کے، وہ چٹھی لے کے حضرت عثمان کے پاس آئے، کہا امیر المومنین یہ مہر آپ کی ہے؟ جی مہر میری ہے۔ گھوڑا بیت المال کا ہے؟ گھوڑا بیت المال کا تھا۔ لیٹر پیڈ آپ کا ہے؟ لیٹر پیڈ بیت المال کا تھا۔ یہ چٹھی آپ نے لکھی؟ کہا چٹھی ہم نے نہیں لکھی۔ تلاش کیا گیا، معلوم نہیں پڑا، لیکن حضرت عثمان نے کہا میں نے چٹھی نہیں لکھی۔ ان فسادیوں نے، ان باغیوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور یہ سازش کے تحت ہوا۔ وہ ساری پوری سازش ان بلوائیوں نے، ان فسادیوں نے، ان باغیوں نے تیار کی۔ کافی عرصہ مدینہ منورہ کا محاصرہ رہا، حج کا موقع تھا۔ شروع میں امیر معاویہ اور کچھ جوان آئے، انہوں نے کہا امیر المومنین حکم دیجئے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، انہیں اٹھا کے ہم باہر پھینک دیتے ہیں مدینہ میں۔ حضرت عثمان نے کہا امیر معاویہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ماہ استراح، یہ رسول اللہ کا شہر ہے، اور عثمان اپنی جان کے لیے یہاں کسی قسم کا کشت و خون نہیں ہونے دے۔ حد درجہ احترام کیا جائے گا، لیکن میں تمہیں کبھی نہیں کہوں گا کہ ان کا مقابلہ کرو۔ پانی بند کر دیا گیا، مسجد نبوی کے راستے بند کر دیے گئے، اور ابن العربی لکھتے ہیں کہ کھڑے ہو کے دیوار پہ ایک خطبہ بھی حضرت عثمان نے ارشاد کہا اس مسجد سے روکتے ہو جس مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کے رسول اللہ نے کہا تھا لوگوں یہاں ایک ٹکڑا زمین ہے، کون ہے جو خرید کر اللہ کو دے دے اضمن لہ الجنہ، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ اے مصر سے آئے بلوائیوں، تم نے غور نہیں کیا یا تاریخ نہیں پڑھی یا دیکھا نہیں، میں تھا جس نے وہ ٹکڑا زمین خرید کر دیا تھا، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا لوگوں گواہ ہو جاؤ عثمان کی جنت کا میں ضامن ہوں۔ یہاں مدینہ میں ایک کنواں ہوا کرتا تھا جس کا پانی تم مجھ تک نہیں آنے دے رہے، آج میں کھارا پانی پینے پہ مجبور ہوں جس کا پانی تم نہیں آنے دے رہے، بیر روما۔ مدینہ منورہ کی دھرتی پر جب صحابہ کی جماعت آئی تھی، کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا، کوئی میٹھا پانی نہیں تھا، کنواں بھی یہودیوں کے پاس تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا اس یہودی سے کون ہے جو خرید کر ہمیں پانی پلائے گا، جو پانی خرید کر ہمیں یہاں سے پلا دے گا اضمن لہ الجنہ، قیامت کے دن میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ عثمان گھر گئے، پیسے اٹھائے، یہودی کے پاس گئے، معاملات طے کیے، اسے پیسے پکڑائے اور کہا آج کے بعد یہاں نظر نہ آنا، جو باری عثمان کی ہوگی اس باری میں مدینہ منورہ کے بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، مسلمان بھی، غیر مسلم بھی پئیں گے، کوئی نہیں روکے گا یہ عثمان کا پانی۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا لوگوں گواہ ہو جاؤ میں عثمان کے لیے جنت کا ضامن۔ یہ خطبہ دیوار پر کھڑے ہو کے حضرت عثمان نے اتمام حجت کے لیے ارشاد فرمایا۔ خطبہ دے کے فارغ ہوئے، جو مسلمان صحابہ رسول اللہ کے پیارے
वहाँ मौजूद थे, वो इकट्ठे होकर हजरत उस्मान के पास आ गए, हजरत अली भी उनमें थे। कहा अमीरुल मोमिनीन, इस इत्माम हुज्जत के बाद, इस खिताब के बाद आप हमें हुक्म कीजिए, हम इनकी गर्दनें उतार के फेंकें। फरमाया नहीं। और ये क्यों मैं फेंकवा दूं कि मुझे नबी कायनात ने फरमाया था, उस्मान अल्लाह तुझे एक कमीज पहनाएगा, अल्लाह तेरे ज़ेब तन एक खूबसूरत लिबास करेगा, और कायनात के दज्जाल और कुफार इकट्ठे होके आएंगे और वो तेरी दामन और तेरी कमीज खींचेंगे। उस्मान वो कमीज ना उतारने देना, वो कमीज ना उतारने देना, हत्ता कि वो तेरी जान ले लेंगे, वो तेरी जान लेंगे। वह तलकानी, और फौरन तो मुझे आके मिलेगा। ये इशारा था कि हजरत उस्मान को वो कत्ल करेंगे, शहादत होगी। आखिरी दम तक हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया को इजाजत नहीं दी कि जंग की जाए। दरवाजे पर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दो शहजादों को खड़ा किया, हसन और हुसैन को, जिसके हाथों से कुरान लिखा गया, जिसके दौर हुकूमत में कुरान जमा हुआ। और ये बच्चे कौन थे जिनके बारे में, अब तो ये जवान थे, जब ये बिल्कुल बच्चे थे, रसूलुल्लाह ने फरमाया था सैयदा शबाबी अहलिल जन्नत, जन्नत के जवानों के सरदार उस्मान के दरवाजे पे पहरे दे रहे थे। बिलाखिर ये वाक़या होना था, अल्लाह ने लिखा इसी तरह था, और इसके इशारे मौजूद थे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की उस हदीस में भी इसके इशारे मौजूद थे, उस बात में भी इशारे मौजूद थे कि ये मेरी कमीज को उतारेंगे, खींचेंगे, और मुझे रसूलुल्लाह ने फरमाया था वो कमीज ना उतारने देना। और मेरा हया, मेरी गैरत, मेरी रसूलुल्लाह से मोहब्बत, कमिटमेंट, प्यार बात की इजाजत नहीं देता कि मदीनतुर रसूल में जंग हो, खून। जमहूरियत के नाम लेवा बड़े दुनिया में आए, बड़े आएंगे। उसूलों की सियासत क्या होती है, ये उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सिखाई। उसूल किस, कोई कमिटमेंट नहीं है इस बात पर कि मैं अपनी खिलाफत की कमीज उतार कर तुम्हें दे दूंगा, और वो खत जिस चिट्ठी की बुनियाद पर तुमने मेरा मुहासरा किया वो मैंने नहीं लिखी। ये उसूल की बात थी जिस पर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े थे। दो शख्स अंदर दाखिल हुए, दूसरे पिछली तरफ से हजरत उस्मान को शहीद किया गया।